بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ صاحب عرس جن کا عرس منایا جا رہا ہے ان کا مشن کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، وہ کون سے عوامل اور محرکات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر آج مخلوق خدا کشا کشا ان کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں، مستانگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کون سے کمالات تھے کہ جن کمالات کی بنیاد پر وہ دنیا میں بھی رہے تو میر مجلس بن کر رہے، اور دنیا سے چلے گئے تو اپنی قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں پر ان کی حکومت ہے۔ آج ہمارے قلوب ان کے لیے مسخر ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگوں، وہ کمال صرف یہ ہے، ان کا مشن یہ تھا دعوت اللہ۔ ان کے مشن میں توحید کی دعوت تھی، ایمان کی دعوت تھی، عقائد کی دعوت تھی، وہ امن و آشتی کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ قرآن و سنت کا درس لے کر آئے تھے۔ پوری زندگی مصطفیٰ کے اخلاق کا پیکر بن کر، عملی نمونہ بن کر کے گزارتے رہے۔ دنیا میں دین پھیلتا گیا، ایمان پھیلتا گیا، لوگوں کو اسلام کا نور ملتا گیا۔ حضرات یہ وہ بڑا کمال تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ بر صغیر ہندوستان، پاک و ہند میں غیر منقسم ہندوستان کی آپ بات کریں، اور صرف غیر منقسم بھارت کی بات نہیں کی جائے گی، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تک، اکناف عالم میں جو بھی اسلام کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے، آج مسلمان موجود ہیں۔ یاد رکھیں یہ اولیاء کرام کی رہین منت ہے، یہ ان کا فیضان ہے، ان کی دعوتی تبلیغی جد و جہاد کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دین مصطفیٰ سے ہم وابستہ ہیں۔ یاد رکھیں ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک اسلام پھیلا۔ یاد رکھیں قربانیاں آج ہمیں دیکھ کر کے کوئی مسلمان ہونا نہیں چاہتا، ہمیں دیکھنے کے بعد لوگ راہ بدل لیا کرتے ہیں، ہمیں دیکھنے کے بعد ہمیں للکارا جاتا ہے، ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، ہمارے اوپر کاری ضرب لگائے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک مسلمان داڑھی والا اگر کہیں سے گزر رہا ہے تو داڑھی نوچی جا رہی ہے۔ حضرات مسلمان کی پگڑی اتار کر پھینکی جا رہی ہے، مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، جبرن قہرن مسلمانوں سے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، ماب لنچنگ کے واردات عمل میں آ رہے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج آپ کی تعداد کیا ہے؟ آپ پورے ملک میں جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ آج یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہے، وہ بھی 10-5 کروڑ نہیں، 20 کروڑ سے زائد کی تعداد میں آپ یہاں ہے۔ لیکن ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، ہر لمحے خوف ہے کہ نہیں، ہر لمحے وحشت ہے کہ نہیں، ہر لمحے ایک دہشت ہے کہ نہیں؟ حضرات مطلب یہ ہے اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی آپ چین اور سکون اور قرار کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ڈر ستا رہا ہے، کہیں نہ کہیں خوف غالب ہے۔ یاد رکھیں لوگوں، وہ کون سی کمزوری ہے، وہ کون سا مرض ہے، وہ کون سی علت ہے، وہ کون سی بیماری ہے جس نے تمہارے دلوں میں خوف ڈال رکھا ہے، وہن ڈال رکھا ہے، باطل قوتوں سے آپ پرواہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں لوگوں، محب القادری اپنے علماء کی موجودگی میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہے، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج تمہارے دلوں میں سب تو ہے لیکن خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا نکل گیا تو دنیا کا خوف تمہارے دلوں میں آ گیا، دنیا کا ڈر تمہارے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ مفتی صابر رضا محب القادری عرس عظمتی۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے وہ مشائخ جب ان کی آمد ہوئی تھی، یاد رکھیں مسلمان گنتی کے تھے، دور دور تک اسلام نہیں نظر آتا تھا، لیکن ان کے چہرے پہ کوئی افسردگی نہیں ہوتی تھی، ان کا چہرہ پژمردہ نہیں ہوتا تھا، وہ کھلتے ہوئے فاقے سے ہے تو صبر و شکر کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے راہوں سے گزر رہے ہیں، لیکن امن کا دائی بن کر گزر رہے ہیں،
زبان امن بتا رہی ہے، کردار امن بتا رہا ہے۔ حضرات کیا وجہ ہے؟ وہ ڈرتے تھے تو ایک خدا سے ڈرتے تھے، خدا کا خوف ان کے دلوں میں موسن تھا۔ جب دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو وہ خدا جس دل میں اپنا خوف ڈال دے اس دل کو دنیا کے خوف سے پاک فرما دیتا ہے، آزاد فرما دیتا ہے۔ آج آپ یہ پیغام لے کر جائیں، آج بھی اگر باطل کا مقابلہ آپ کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر روحانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر تحریک پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے لیکن ہم دین نہیں دینے والے، ایمان نہیں دینے والے، تو اس کے لیے مسلمانوں کوئی اور چیز تمہیں نہیں بچائے گی۔ یہ پاور اگر کوئی طاقت تمہیں دے سکتی ہے تو وہ طاقت صرف یہ ہے، ایک خدا سے جڑ جاؤ، اور ایک خدا سے جڑنے کا دعویٰ سب کو ہے۔ ایک خدا سے جڑو لیکن ڈائریکٹ نہیں، مصطفیٰ کے وسیلے سے جڑو، تاجدار کائنات کے وسیلے سے جڑو، نبی پاک کے در سے خدا تک پہنچو، پروردگار عالم تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب فرمائے گا۔ حضرات میں آپ کو اور یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، دعویٰ اگر میں کر بھی رہا ہوں تو علماء بیٹھے ہیں، محققین بیٹھے ہیں، قرآن میں اس دعوے پر ایک نہیں ہزاروں دلائل موجود ہیں، ہزاروں شواہد موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو تقوی اختیار کیا اور اپنے آپ کو صالح کر لیا، اپنی اصلاح کر گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے دنیا کا خوف نکال دیتا ہے، رنج و ملال کو نکال دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے خدا سے ڈرو گے۔ اور حضرات یہ فلسفہ بھی بڑا عجیب ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ دنیا میں کسی سے ڈرتے ہیں تو کیا قربت بڑھتی ہے یا دوری